الله الرحمن الرحيم من وقفات تربوية لفضيلة الشيخ عبد الحميد جاسم البلالي حفظه اللہ تعالی ورعاہ۔ کہاں ہے عورت؟ جب کوئی تاریخ و تذکرے کی کتابوں کے اوراق الٹتا پلٹتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے کہ تاریخ کے ممتاز مردوں اور ممتاز خواتین کی فہرست میں بہت نمایاں فرق ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ادارہ بحث و تحقیق نے ایسی خواتین کے تذکرے و سوانح مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا جن کا تعلق عرب و اسلام سے ہوا اور انہوں نے مختلف علمی و عملی اور تحقیقی میدان میں خدمات انجام دی ہوں اور اس سلسلے میں شہرت رکھتی ہوں، ادارہ نے ایسی خواتین کی خدمات و حیات کو تراجم و اعلام النساء نامی کتاب میں جمع کر دیا، جن کی تعداد صرف 557 ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی مثال اور استشہاد کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حقیقی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس میں دعوتی، صحافتی، علمی، تحقیقی اور وعظ و نصیحت خطابت کے مختلف میدان میں خواتین کے چند گنے چنے نام ہی ہیں۔ ہم صحافتی یا تصنیفی میدان میں خواتین کی فہرست تیار کریں تو شاید خوشکن ہو، اس کے باوجود حافظے پر زور دینے کے بعد شاید 10 خواتین کے نام سامنے آئیں۔ آخر دعوت کے وسیع تر میدان میں خواتین کا کردار کہاں ہے؟ کیا مرد انانیت پسند تھا جس نے عورت کی تعلیم کا نظم نہیں کیا، یا عورت کی فطرت میں سستی و کاہلی شامل ہے اور غیر مفید چیزوں کی طرف توجہ اس کی عادت ہے؟ کیا تحریکات اسلامی نے اس گوشہ کو نظر انداز کر دیا اور صرف مردوں تک محدود رہی؟ کیا خواتین کی قیادت کی تحریک کمزور ہے جو مختلف میدانوں میں عورتوں کی قیادت سازی نمایاں انداز میں نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا تربیتی نصاب کی کوتاہی ہے؟ کیا رسم و رواج اور روایتی انداز مقررہ و متوقع کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیا جاہلی اثرات تہ نشیں ہیں جو ابھرنے نہیں دے رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس وبائی بیماری کی حقیقی وجہ متعین کریں تاکہ اس کا واقعی حل پیش کیا جا سکے اور خواتین دین و ملت اور معاشرے کی خدمت کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ ان کے میدان کی کمان ان کے ہاتھ میں ہو۔ شاید عورت کی فطری ساخت ہی اس کو اس مقام پر رکھے ہوئے ہے اور اس میں کسی دوسرے عوامل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عورت ہے۔ پردہ اس کا حقیقی مقام ہے۔